خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصيام جنة ما لم يخرقها أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا ہے اور رات کے قیام کو سنت قرار دیا ہے. قرآن کریم نے جہاں روزوں کی فرضیت کا حکم دیا تو ساتھ ہی کہا کما کتب علی الذین من قبلکم کہ تم روزوں کے حکم سے پریشان مت ہو کہ معلوم نہیں کیا بنے گا، سارا دن بھوکا پیاسا رہنا ہوگا، رکھا بھی جائے گا یا نہیں، ہم اسے نبھا بھی سکیں گے یا نہیں. تو ساتھ کہا کما کتب علی الذین من قبلکم کہ یہ کوئی انوکھا یا نیا کام نہیں ہے جو تم ہی کرنے جا رہے ہو، بلکہ تم سے پچھلی ساری امتیں روزہ رکھتی رہی ہیں. تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ پہلے کام ہو چکا ہے، جب انہوں نے کر لیا تو انشاءاللہ ہم بھی کر لیں گے. یہ ضروری نہیں کہ جو تعداد اور جو کیفیت ہمارے روزوں کی ہے وہی کیفیت وہی تعداد پچھلی امتوں کے روزوں کی ہو، اس میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن نفس روزہ میں ساری امتیں برابر رہی ہیں. پھر دوسری تسلی ایام معدودات. پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کون سا کو ساری زندگی کا مسئلہ ہے؟ چند گنے ہوئے دن ہی تو ہیں، بس آئے گا چلا جائے گا. سال میں 30 دن یا 29 دن، اس میں دوسری سہولت آسانی ہے. آگے تیسری فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پہ ہے تو وہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. یہ تسلی در تسلی دی جا رہی ہے روزے کے حکموں کے ساتھ. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد بیان کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقویٰ ایک روح کا سفر ہے. تقویٰ روح کی بلندی کا نام ہے. روح
جسم الگ الگ دو چیزیں ہیں. جسم کی غذا کھانا پینا ہے اور روح کی غذا بھوکا رہنا. جسم کھانے سے بڑھتی ہے، صحت مند رہتی ہے، توانا ہوتی ہے. اگر نہ کھایا جسم کھانے پینے سے بڑھتا ہے، توانا رہتا ہے، صحت مند رہتا ہے. کھانا پینا چھوڑ دیا جائے جسم کمزور ہو جاتا ہے، نتیجے میں بیمار بھی ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے روح کا، روح جسم کے بھوکا رہنے سے زیادہ ترقی کا سفر طے کرتی ہے. اسی واسطے صوفیاء کرام کے ہاں 4 قلتوں کا وظیفہ مشہور ہے: قلت طعام، قلت منام، قلت الاختلاطی مع الانام اور قلت الکلام. تھوڑا کھاؤ، تھوڑا سو، تھوڑی باتیں کرو اور لوگوں کے ساتھ میل جول کم رکھو تاکہ تمہاری روح پاکیزگی کا سفر جلدی سے طے کرے. انسان 11 مہینے کھاتا رہتا ہے، جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، تو اس سے جسم آگے بڑھ جاتا ہے اور روح بیچاری پیچھے رہ جاتی ہے. جبکہ دونوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سال کے بعد 1 مہینہ دیا کہ اے میرے بندے، تو نے 11 مہینے کھا کھا کے جسم کو بہت آگے بڑھا لیا، روح تیری پیچھے رہ گئی ہے. اب سفر برابر کرنے کے لیے 1 مہینے کا روزہ رکھ لے، میں 11 مہینے کھانے پینے کے برابر قرار دے دوں گا. چاہیے تو یہ تھا کہ 6 مہینے کا سفر ہوتا، 6 مہینے کھانے پینے کا حکم ہوتا تو 6 مہینے روزے کا، تاکہ سفر برابر ہو. یا اگر رمضان ہی کا مہینہ ہے تو جو ہی رمضان کے چاند نظر آتا تو شوال کے چاند تک کھانا پینا چھوڑ دیا جاتا. زندگی بچانے کے لیے چند لمحوں کے لیے کچھ تھوڑے چند گھونٹ پینے کی اجازت ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا کہ دن کے چند گھنٹے بھوکا پیاسا رکھ کر پورے مہینے کے بھوکا پیاسا رہنے کے برابر قرار دیا، اور اس 1 مہینے کے روحانی سفر کو 11 مہینے کے جسمانی سفر کے برابر قرار دیا. اسی واسطے حضرت مجدد الفقہانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے کلام کا ارشاد کا حاصل ہے، جس مسلمان کا رمضان اچھا گزر گیا اس کا اگلا سال اچھا گزر جائے گا. رمضان کی جمعیت سال بھر کی جمعیت ہے. تو یہ ہے وہ سفر روح کا. اور روزہ رکھے گا تو تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ تقویٰ یوں پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے روزے میں حلال چیز سے منع کر دیا. گھر میں کھانے پینے کا سامان ہے، حلال ہے. پیاس لگتی ہے، چپکے سے کوئی جوس پی سکتا ہے. کچن میں کوئی نہیں ہے، دروازہ کھولا فریج کا اور سائڈ پہ ہو کے ایک گلاس پی لیا. کھانا کھا سکتا ہے، حلال ہے. خواہش ہے بیوی کے پاس جانے کی، حلال ہے. لیکن اللہ نے یہ ایکسرسائز کروائی ہے، مشق ہے، ٹریننگ کورس ہے. فوجی مشقیں ہوتی ہیں تاکہ کل دشمن کا مقابلہ ہو تو آپ ثابت قدم رہیں. تو یہ مہینہ روحانی مشق کا مہینہ ہے کہ اے بندے دیکھ، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات حلال ہیں، لیکن رک جا میرے کہنے سے، حلال چھوڑ دے. اگر تو میرے کہنے سے 1 مہینہ تک حلال سے رکا رہا، جب مہینہ ختم ہوگا تو پھر حلال بے شک استعمال کر، لیکن اب حرام کے قریب نہیں جانا. یہ ہے تقویٰ. اور روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہوتا، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کوئی شخص کسی روزے دار سے لڑے تو کہہ دے بھائی میرا تو روزہ ہے، مجھے لڑائی نہیں کرنی ہے. آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے. حدیث میں فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقها، روزہ ڈھال ہے. اس زمانے میں یہ مثال عام فہم تھی. دشمنوں سے مقابلے ہوتے تھے، ان کی طرف سے تیر، تلوار، پتھروں سے حملے ہوتے تھے، تو آگے بچنے کے لیے ڈھال کر دی جاتی
جو دشمن کے تیر سے، تلوار سے اور آنے والے پتھر سے وہ ڈھال بچاتی تھی، تو حضور نے فرمایا جس طرح وہ ڈھال دشمن کے حملوں سے بچاتی ہے، روزہ ڈھال ہے تجھے شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے بچائے گا۔ جو روزہ آج ڈھال ہے تو کل قیامت کے دن بھی وہ عذاب سے، قیامت کی سختی سے اور جہنم کے عذاب سے ڈھال ہوگا۔ تو اگر روزہ گناہوں سے ڈھال نہیں ہے تو پھر کل وہ جہنم کے عذاب سے کیسے ڈھال ہوگا؟ ما لم یخرقھا یا ما لم یخرقھا، جب تک ڈھال پھاڑ نہ ڈالے تب تک ڈھال کا کام دے گی۔ ایک ڈھال بڑی بہترین ہے، درمیان سے پھٹی ہوئی ہے، وہاں سے تیر آ جائے گا، وہاں سے پتھر آ جائے گا، دشمن وہاں سے تلوار سے حملہ کر سکے گا۔ تو اسی طرح فرمایا اگر تم روزہ رکھ کے اس ڈھال کو گناہ سے پھاڑ دو گے تو پھر تمہارا روزہ وہ کام نہیں کرے گا جو اسے کرنا چاہیے۔ حضور کے زمانے میں دو خواتین نے روزہ رکھا اور انہیں روزہ بہت زیادہ محسوس ہونے لگا، بہت زیادہ۔ ویسے تو ہوتا ہی ہے گرمی کے خاص طور پہ، لیکن معمول سے بڑھ کے آپ تک بات پہنچ گئی۔ تو حضور نے سبحان اللہ آپ کو معالج بھی تھے، روحانی بھی معالج تھے، سب کچھ تھے۔ آپ نے کہا تم ذرا قے کرو، قے روزے عورتوں سے قے کروائی گئی تو قے میں تازہ کھایا ہوا گوشت نکلا۔ حیران وہ بھی لوگ بھی کہ روزے سے ہیں، گوشت تو کھایا نہیں اور اس کے بعد پیاس بھی ٹھیک ہو گئی۔ تو حضور نے پوچھا کہ تم نے روزے میں کسی کی غیبت تو نہیں کی؟ کہ جی غیبت کی ہے۔ فرمایا یہ وہی ہے جسے قرآن کریم نے کہا، فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کیا کرو۔ کیا کوئی چاہے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سورہ حجرات کہتی ہے جو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتا ہے وہ برائی نہیں کرتا، وہ بھائی کا اور بھائی بھی مردہ اس کا گوشت کھاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ جو غیبت کی تھی یہ وہی کھایا ہوا گوشت ہے جس کی وجہ سے پیاس لگی۔ جب آدمی گوشت کھاتا ہے اور خوب کھایا ہوگا نا، غیبت میں پھر خوب کی ہوگی تو زیادہ گوشت کھایا ہو پیاس تو لگتی ہے۔ تو اب بتائیے جب روزہ رکھ کے غیبت کی تو گویا گوشت کھا لیا، تو جب گوشت کھا لیا روزہ کہاں باقی ہے؟ اس بات پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک یہ ہے کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو اللہ تعالی اس رمضان میں ہماری روح کو بہت بلندی پہ لے جانا چاہتا ہے اور اتنی بلند ہو جاتی ہے پھر اللہ عید سے پہلی رات اعلان کرتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہنا کہ جو آدمی کسی مزدور کو مزدوری پہ لے اور مزدور اپنا کام پورا کر دے تو کیا حق ہوتا ہے مزدور کا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کا حق یہی ہے اس کی مزدوری دے دی جائے۔ اللہ کہتے ہیں پھر گواہ رہنا میں نے بھی اس مہینے کے لیے اپنے بندوں اور بندیوں کو مزدوری پہ لیا تھا، آج ان کی مزدوری پوری ہو رہی ہے، تم گواہ رہنا میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ اس واسطے روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ کیا ہو جائے گا جب 30 دن پورے ہو گئے تو کیا روزے رکھنے والے مر چکے ہوں گے؟ ان کی آنکھ کی بینائی ختم ہو چکی ہوگی، انہیں کوئی مرض لاحق ہو چکا ہوگا؟ بلکہ میڈیکل سائنس تو کہتی ہے کہ بھوک برداشت کرنے سے جسمانی صحت ہوتی ہے۔ سب سے بڑی ڈائٹنگ ہے روزہ، اور بہت بڑا ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان سال میں چند دن چند گھنٹے بھوکا پیاسا رہے تو بھوک کی وجہ سے جو اس کی باڈی ہے وہ فالتو ذرات کو ختم کر کے کھا دیتی ہے، اس میں کینسر کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔
اور تم تو آج کہتے ہو۔ حضور نے صدیوں پہلے بتا دیا، جسمانی فائدہ بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے، لیکن میرے دوستو ہم صرف روزے کو بھوک پیاس کا نام نہ دیں، کھانا نہیں ہے، دکان پہ بیٹھ کے وہی کرنا ہے جو ہم پہلے کرتے تھے۔ بد نگاہی بھی ہو رہی ہے، کان سے گانے بھی سنے جا رہے ہیں، گاہکوں کے ساتھ دھوکہ بھی چل رہا ہے، دو نمبری بھی ہو رہی ہے۔ تو پھر یہ حدیث میں آتا ہے رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں انہیں روزے سے بھوک پیاس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا ہے۔ رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السہر، بہت سے شب زندہ دار ایسے ہیں راتیں جاگ کے گزارتے ہیں، لیکن سوائے نیند نہ کرنے کے انہیں اور کچھ نہیں ملتا ہے۔ جاگ تو رہے ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں غیبتیں بھی چل رہی ہیں، چغلیاں بھی ہو رہی ہیں، برائیاں بھی ہو رہی ہیں، مسجد میں دنیا کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو اس واسطے ہمیں اس ایکسرسائز کو، اس ٹریننگ کورس کو، اس مشق کے سیزن کو اپنے لیے انتہائی قیمتی بنانا چاہیے اور ہمیں تقویٰ حاصل کرنا چاہیے۔ عزم کرے زندگی میں کتنی نیکیوں کی کمی ہے، ہم ان کمی کو دور کریں۔ خود سوچیں زندگی میں کتنے گناہ ہیں، میں اس رمضان میں یہ گناہ بھی چھوڑ دوں گا، میں جھوٹ بھی بول دیتا ہوں اب نہیں بولوں گا، میں لوگوں کی غیبتیں بھی کرتا ہوں نہیں کروں گا، یہ ہے نا تقویٰ۔ میں فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا، اب انشاءاللہ آئندہ پوری زندگی تمام نمازیں جماعت سے پڑھوں گا۔ میں سنتوں میں سستی کرتا ہوں، میں قرآن کریم کی تلاوت میں سستی کرتا ہوں، میں نماز کا تسبیح فاطمہ نہیں پڑھتا ہوں۔ یہ چیزیں ہیں، خود سوچئے، یہ ہے تقویٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کو ہم سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے تقویٰ کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔